اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ عرس مبارک مورخہ 13 نومبر 1966۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، اس عظیم اجتماع میں کئی قسم کے لوگ ہیں جو کئی قسم کی حاجات لے کر آتے ہیں۔ کوئی روحانی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی جسمانی مرض کا شکار ہے، کوئی سکون قلب کا متلاشی ہے اور کوئی حصول زر کا، کوئی طریقت کا مسافر ہے، کوئی شریعت کا مبلغ ہے۔ غرض ہر آدمی کوئی نہ کوئی غرض رکھتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے مضطرب ہے۔ ایسے لوگوں کے اجتماع کی یہاں کیا ضرورت تھی کہ سردی میں اس دور افتادہ جگہ میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر کے چلے آئیں۔ یہاں جمع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے دروازے کھٹکانے کے بعد جب مایوسی ہوئی اور کوئی امید کی کرن باقی نہ رہی تو پھر مالک الملک کی طرف نگاہ التجا اٹھی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ مالک الملک کی بارگاہ میں التجا کی جائے۔ کہاں جا کر مالک الملک سے التجا کی جائے؟ وہاں کہ جہاں خدا کا کرم ہو، جہاں خدا کے بندے خدا تعالیٰ کے ہی متوکل ہوں اور جہاں نشست برخاست خدا کی محبت میں جانگزیں ہوتی ہو۔ اپنا اپنا یقین ہے کہ جہاں جس کو یہ نظر آتا ہے وہ وہاں جاتا ہے۔ یہاں آنے والوں کو اس جگہ پر اعتبار آیا، مگر امید تمام دروازوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بارگاہ میں امید رکھ کر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں خدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا خدا کی ہم نشینی ہے اور اس سے بہتر مجلس اور وقت کوئی اور نہیں۔ ایسی مجلس کے لیے اگر ساری دنیا کے کاموں کو، ساری دنیا کی دولت کو بھی قربان کر دیا جائے تب بھی جائز ہے، اور یہ قربانی اس عظیم دولت کے سامنے ہیج ہے۔ حضرت معی الدین چشتی کی خدمت میں ایک شخص جا کر رویا کہ یا حضرت، میں سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کوئی بشر میرا امدادی نہیں، ہر طرف سے امید منقطع ہو گئی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیا میری امداد فرمائیں گے؟ بادشاہ وقت حضرت بختیار کاکی کا مرید ہے اور وہ آپ کے غلام ہیں، اگر آپ ان کی طرف ایک سفارشی خط لکھ دیں تو میں مصیبت سے بچ سکتا ہوں۔ حضرت معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر مراقبہ میں رہنے کے بعد گویا ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، چنانچہ آپ اس غم زدہ کے ساتھ اجمیر شریف سے دہلی تک تشریف لائے۔ حضرت بختیار کاکی کو علم ہوا تو استقبال کے لیے آگے پہنچے، سلام کیا، قدم بوسی کی اور عرض کی کہ یا حضرت، آپ نے آنے کی تکلیف فرمائی اور اطلاع کیوں نہیں بخشی؟ فرمایا کہ یہ میرے پاس اپنی مصیبت لے کر آیا تھا اور یہ بھی اس نے بتایا کہ بادشاہ آپ کا مرید ہے اور میں اس کی سفارش کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ اس کی سفارش بادشاہ سے کریں تاکہ اس کا کام ہو جائے۔ حضرت بختیار کاکی نے رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے عرض کی کہ جناب، یہ تو معمولی کام تھا، آپ صرف خط لکھ دیتے تو بھی میں یہ کام کرا دیتا، اتنی تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا کام ہو جاتا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا، مگر یہ سرور اور کیف اور خدا کی ہم نشینی مجھے کس طرح نصیب ہوتی؟ سنو، جب انسان دنیا سے مایوس ہو جائے تو قدرتی طور پر اس کا دل مالک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسے دل پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس کی ہم نشینی خدا کی ہم نشینی ہوتی ہے۔ جب اس انسان کی امید میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھی تو میں بھی اپنا یہی مطلب لے کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ برادران طریقت، اس پاک اور عظیم مجلس میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کی یہی کیفیت نہ ہو، جس کے دل میں خدائی عشق اور محبت نہ ہو، جس کی امید کی جگہ کوئی اور باقی ہو تو وہ کبھی اس سردی میں یہ زحمت گوارا نہ کرے، کیونکہ
یہ خدا کی بارگاہ میں امید رکھنے والوں کا اجتماع ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ فائز المرام ہیں اور اپنی امیدوں کو نہ صرف حاصل کرنے والے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی مجلس میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونا ہے۔ ایسے لوگ اگر مٹی کو ہاتھ ڈالیں تو وہ بھی ان کے لیے سونا ہو جائے گی۔ یہاں آنے والا کوئی ایسا شخص نہیں جو خالی جائے، ہر کوئی جو امید لے کر آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ لے کر لوٹتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس لیے وہ اس کے ذہن میں ایسی چیز بٹھانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ مال جو اسے حاصل ہوتا ہے وہ اس سے لوٹ لے اور جس طرح خالی آیا تھا اسی طرح رہ جائے۔ اس لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ یہاں آتے وقت، رہتے وقت اور واپس جاتے وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس نے تمام دروازوں سے ہٹا کر اپنے دروازے پر بلایا اور اپنے بندوں کی مجلس میں شامل کیا اور اپنی رحمت سے نوازا۔ اس راستے میں، اس قیام میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ مصیبت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر منزل اعلیٰ اور عرفہ ہو اور منزل سے عشق اور محبت ہو تو راستے کی دشواریاں خیال میں ہی نہیں آتی۔ راستے کی دشواریوں کو برا جاننے والا منزل کی اچھائی سے یا تو بے خبر ہوتا ہے یا اسے لگن ہی نہیں ہوتی۔ دوستو، غور سے سنو، یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہو، اپنے دکھ اور درد لے کر آتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی جگہ سمجھ کر آتے ہو، تو اگر سفر کی تکلیف ہو تو اسے زندگی کے سب سے بڑے آرام سے زیادہ سمجھو، اور اگر اخراجات کی تکلیف ہوتی ہے تو اسے سامان اطمینان سمجھو، کیونکہ یہ سب کچھ جس چیز کی خاطر ہوا ہے وہ قیمت، اہمیت اور التجا ہی ان سب چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ساری دنیا اور دنیا کی دولت اور رشتے قربان کر دیے جائیں تو پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کے پیش نظر یہ خیال ہونا چاہیے کہ آپ تفریح کے لیے نہیں آئے، رشتہ داروں کے پاس مہمان نہیں آئے، بلکہ اس مالک کے دروازے پر آئے ہیں جس نے آپ کو جسم عطا کیا، دنیا عطا کی، دنیا میں جو کچھ ہے عطا کیا ہے، اور اس وقت آئے ہیں کہ جب اس مالک کے بغیر آپ کو کوئی معاون اور مددگار نظر نہ آیا۔ اس کے دروازے پر مر مٹنا سعادت سمجھو، کیونکہ مالک کی محبت اور اس کی راہ میں جان اور مال کا خرچ ہونا دنیا اور اس کی دولت سے مالا مال ہونا ہے۔ یقین جانو کہ جب عرس کی گھڑی قریب آتی ہے تو میرے دل کی حالت بھی عجیب ہو جاتی ہے۔ مجھے ہر لحظہ اور لمحہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسا دور قریب آ رہا ہے کہ جب ایسے لوگوں کا اجتماع ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوگی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کے لیے اس قدر کام کرنا چاہیے کہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ ہو، تاکہ مالک کے مسافروں اور مہمانوں کی خدمت سے مالک مجھ پر راضی ہو، میری غفلت کی تلافی ہو اور اللہ کی غلامی نصیب ہو۔ یہ خوف کہ کوئی کسر باقی رہ جانے سے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گا میرے قلب کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور یہ امید اور خوشی کہ مالک کے مہمانوں کی خدمت اور اس کے مہمانوں کی مجلس میں شرکت اور ان سے مل کر مالک کی بارگاہ میں استدعا، خدا جانے میرے لیے کیا کیا نعمت لائے گی، میرے دل کی بھی عجیب کیفیت کر دیتی ہے۔ یہ خداوند کریم کا بے شمار فضل ہے کہ جس کا نہ میں شکر ادا کر سکتا ہوں اور نہ آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بارگاہ میں سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایسے طریقے سے عطا فرمائی جو کما حق ہو صحیح تھا، اور مجھے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دعا یہ کریں کہ مالک الملک آپ کو اور آپ کی امیدوں سے زیادہ، وہم و گمان سے زیادہ عطا فرمائے، اور مجھے بھی اپنا ایک مسکین اور اپنی بارگاہ کا سوالی دیکھ کر اپنی راہ پر قائم رکھے۔
اپنی غلامی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل ہمیں گزشتہ گناہوں اور غفلتوں سے معافی عطا فرمائے۔ ہماری توبہ اپنی جناب میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہر چیز اپنی رضا کی خاطر رکھے۔ ہمیں اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی محبت اور اپنا عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، قرض داروں کے قرض ادا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔